السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں سیف اشرف ایک مرتبہ پھر سے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس وقت میں موجود ہوں شہر پانی پت کی ہی ایک مقدس بارگاہ مخدوم الاولیاء سیدی سرکار جلال الدین کبیر الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ عالیہ میں۔ مزید بات کریں گے سیدی سرکار جلال الدین کبیر الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کی ذات اقدس پر۔ دوستو، شیخ جلال الدین کبیر الاولیاء علیہ رحمت وہی ذات اقدس ہے جن کی وجہ سے حضرت قطب جمال الدین ہاسوی علیہ رحمہ کا سلسلہ پھر سے رائج ہوا۔ حضرت شیخ قطب جمال الدین ہاسوی علیہ رحمہ بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت و رضوان کے پہلے خلیفہ تھے، اور بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ جب بھی کسی کو خلافت دیتے تو آپ شیخ جمال الدین ہاسوی علیہ رحمہ کی بارگاہ میں بھیجا کرتے تھے۔ اسی طرح سے جب بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ نے سرکار سیدی علاء الدین علی احمد صابر پاک علیہ رحمہ کو جب خلافت عطا کر کے دہلی کی قطبیت کی مہر لگانے کے لیے شیخ جمال الدین ہاسوی علیہ رحمہ کے پاس بھیجا، سرکار صابر پاک علیہ رحمہ جب وہاں پہنچے تو مغرب کی نماز ساتھ ادا کی، اور جب رات ہوئی تو سیدی سرکار صابر پاک علیہ رحمہ نے اپنے جیب سے اس خلافت نامے کو نکالا اور قطبیت کی مہر لگانے کو کہا۔ جیسے ہی آپ نے شیخ جمال الدین ہاسوی علیہ رحمہ سے یہ بات کہی، آپ نے فرمایا کہ اے صابر، آپ ابھی آرام کریں، اس کام کو ہم صبح انجام دیں گے۔ مگر سیدی سرکار صابر پاک علیہ رحمہ نے فرمایا کہ نہیں شیخ، آپ ابھی کر دیں، چونکہ ہوا بہت تیز چل رہی تھی جس وجہ سے بار بار چراغ بجھ جا رہا تھا اور خلافت نامے کے اوپر جو لکھا ہوا تھا وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسی صورت میں حکماً چراغ منگایا گیا، مگر ہوا تیز چلنے کی وجہ سے پھر سے وہ چراغ بجھ جاتا۔ سرکار جمال الدین ہاسوی علیہ رحمہ نے سرکار صابر پاک سے فرمایا کہ اے صابر، آپ ابھی آرام کریں، صبح اس کام کو ہم ضرور انجام دیں گے۔ مگر سرکار صابر پاک علیہ رحمہ نے کچھ پڑھا اور کچھ پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کیا تو آپ کی انگلی سے روشنی نکلنے لگی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے شیخ جمال الدین ہاسوی علیہ رحمہ، اب آپ اس پر قطبیت کی مہر لگا دیں اور میرے کام کو اس سے فارغ کر دیں۔ جیسے ہی یہ بات کہی تو شیخ جمال الدین ہاسوی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اگر آپ اتنا جوشیلے مزاج کے ساتھ اگر دلی کی سلطنت میں رہیں گے، اگر آپ اتنے جوشیلے مزاج کے ساتھ اگر دلی میں رہیں گے، دلی میں قیام کریں گے، تو پھر ان بیچارے دلی والوں کا کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں شیخ جمال الدین ہاسوی علیہ رحمہ نے پھر اس کے بعد اس قطب نامے کو لیا اور خلافت نامے کو پھاڑ دیا۔ جیسے ہی شیخ جمال الدین ہاسوی علیہ رحمہ نے اس خلافت نامے کو پھاڑا، سرکار صابر پاک علیہ رحمت و رضوان کے اوپر اب جلال کی کیفیت طاری ہو گئی، اور جلال کی کیفیت طاری ہونے کے بعد ایسے ہی عالم میں آپ کے زبان اقدس سے یہ جملہ نکل گیا کہ جس طریقے سے آپ نے میرے خلافت نامے کو پھاڑا ہے، میں علاء الدین علی احمد صابر آپ کے سلسلے کو پھاڑتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی اتنا کہنا تھا کہ سیدی سرکار صابر پاک علیہ رحمت و رضوان کے زبان اقدس سے اس جملے کے نکلنے کی وجہ سے قطب جمال الدین ہاسوی علیہ رحمہ کا سلسلہ وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ جب یہ بات بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ کی بارگاہ میں پہنچی تو بابا فرید نے سیدی سرکار صابر پاک سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو سرکار صابر پاک نے اپنے شیخ سے سارے معاملات بتائے۔ اس کے بعد بابا فرید گنج شکر نے فرمایا کہ اے صابر، میں تمہارے پھاڑے ہوئے کو سل تو نہیں سکتا ہوں، مگر میں اس سے بہتر سل دوں گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ آپ کے خانوادہ سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو پھر سے جمال الدین ہاسوی علیہ رحمہ کے سلسلے کو پھر سے وہ رائج کرے گا۔ حضرت شیخ جمال الدین ہاسوی علیہ رحمہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور آپ کو اپنے سلسلے کے کٹ جانے کا بہت ملال تھا، مگر اپنے پیر و مرشد بابا صاحب کے اس فرمان کے سہارے زندہ تھے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ تم پریشان نہ ہو، علی احمد صابر کے خاندان کا ایک شخص آئے گا جو تمہارے سلسلے کو پھر سے جاری کرے گا۔ اور کبھی کبھی آپ شریعت کے تقاضوں سے مجبور ہو کر یہ کہہ دیتے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، آخر وہ کب آئے گا؟ اشارت ہوئی کہ خواب میں ان سے کہا گیا کہ اے جمال الدین، آنے والا درویشوں کے ہجوم کے ساتھ آیا ہے، اور جاؤ تم اس سے اپنے سلسلے کے جاری ہونے کی دعا کرواؤ۔ حضرت شیخ جمال الدین ہاسوی علیہ رحمہ نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کہ کوئی قافلہ آیا ہے تو ان کو احترام کے ساتھ میرے پاس لے کر آؤ۔ آخر کار کی ایک جماعت کو دیکھا گیا اور شیخ کی بارگاہ میں لایا گیا۔
جب وہ جماعت آئی تو آپ نے ہر ایک کو دیکھا تو آپ کو جس کی تلاش تھی وہ نظر نہیں آئے۔ آپ نے فقراء کی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا کوئی اور بھی آپ کے ساتھ ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں، ایک اور نوجوان لڑکا ہے جس کو ہم نے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑا ہے۔ آخرکار ان کو بھی بلایا گیا۔ جب وہ نوجوان خانقاہ پہنچا تو آپ نے دروازے پر جا کر اس کا استقبال کیا اور بہترین انداز میں ضیافت کر کے دعا کر کے سب کو رخصت کیا اور صرف اس نوجوان کو روک لیا۔ آپ نے اس نوجوان کو اپنے پاس بٹھا کر اس خلافت نامے کے چاک کرنے کا پورا واقعہ اسے سنایا۔ یہ واقعہ سن کر وہ نوجوان کانپنے لگا، اس کے بدن کے اوپر ایک کپ کپی طاری ہو گئی اور کہا معاذ اللہ، آپ کے اور مخدوم کے سامنے میری کیا اوقات، کہاں شہنشاہ ولایت اور کہاں یہ ادنا غلام۔ شیخ مجھے جانے دیجئے، آپ جتنا اصرار کریں گے میں اتنا ہی خود کو گناہگار تصور کروں گا۔ حضرت شیخ جمال الدین ہاشمی علیہ رحمہ نے فرمایا، بیٹے یہی مشیت الہی ہے۔ آخرکار اس نوجوان نے ان کے حق میں دعا کی۔ پھر آپ نے اس نوجوان سے فرمایا کہ بیٹا تم اللہ کے پسندیدہ شخص ہو، تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم خانہ بدوشوں کے ساتھ مارے پھرتے رہو، تم اپنے وطن میں جا کر ٹھہرو، جلد ہی تمہاری ملاقات ایک صاحب کمال بزرگ سے ہوگی، پھر تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ گے۔ آخرکار وہ نوجوان اپنے شہر کو لوٹ گیا اور وہیں سکونت اختیار کی، اور تاریخ نے دیکھا کہ یہ وہ نوجوان تھا جس نے حضرت ابو علی شاہ قلندر کے بعد بہت بڑا نام پایا اور جن کا نام خواجہ محمد تھا۔ 595 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ جلال الدین اور کبیر الاولیاء کے خطاب سے آپ کو نوازا گیا اور آپ کا سلسلہ نسب براہ راست حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ شیخ جمال الدین محمود پانی پتی علیہ رحمت و رضوان صاحب کشف و کرامت، عشق و محبت والے تھے۔ آپ نے علوم شریعت و طریقت، حقیقت و معرفت کا حصول کیا اور شیخ شمس الدین ترک پانی پتی علیہ رحمت و رضوان کے عظیم خلفاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی اصل میں محمد بن محمود تھا اور پیر روشن ضمیر نے آپ کو جلال الدین کے خطاب سے نوازا تھا۔ آپ کے بزرگوں کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ بچپن سے ہی آپ کے اندر جذب و محبت اور عشق کی آگ پیدا ہو گئی تھی اور آپ کے حالات کمال کو پہنچے ہوئے تھے، اور آخری عمر میں آپ پر اس قدر استغراق طاری ہو گیا تھا اور اتنی مدہوشی طاری ہو گئی تھی کہ نماز کے اوقات میں خادم حق کی آواز سنا کر آپ کو ہوشیار کیا کرتے تھے، اور نماز کی ادائیگی کے بعد آپ پھر مراقبے میں چلے جایا کرتے تھے۔ شیخ جلال الدین رحمت اللہ علیہ کو سماع سے بہت ہی رغبت تھی اور جو دعا آپ فرماتے تھے حق تبارک و تعالی اس کو پورا فرما دیا کرتا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ زبان سے جو بھی نکلتا تھا وہ پورا ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کے خلفاء میں 40 حضرات ایسے تھے جن میں سے ہر ایک کا الگ الگ سلسلہ جاری ہوا۔ آپ کی سیرت طیبہ سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے 2 بار زیارت حرمین شریفین سے سرفراز پائی اور آپ کے لنگر سے صبح و شام 1000 آدمی کھانا کھایا کرتے تھے، اور اگر کسی وقت خادموں اور مریدوں کی تعداد میں کمی ہوتی تو بازار سے بلا کر 1000 کی تعداد میں دسترخوان پر پوری کی جاتی تھی۔ حضرت کو شکار کا بہت زیادہ شوق تھا، اور جب آپ شکار میں ہوتے تھے تو غیب سے 1000 آدمیوں کا کھانا ظاہر ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ صاحب سیر الاقطاب نے یہ لکھا ہے کہ شیخ جمال الدین ہاشمی علیہ رحمہ کا باطنی سلسلہ، جو کہ شیخ علاء الدین علی احمد سرکار صابر پاک علیہ رحمہ کی بددعا سے منقطع ہو گیا تھا، شیخ جلال الدین رحمت اللہ علیہ کی دعا سے دوبارہ ان کو حاصل ہو گیا تھا، اور آپ کی دعا سے شیخ برہان الدین ہاشمی اور قطب الدین منور ہاشمی رحمت اللہ علیہما اور شیخ نور الدین انور ہاشمی رحمت اللہ علیہ وغیرہ صاحب کرامت اور بلند مقامات کو حاصل کرنے والے ہوئے، اگرچہ یہ لوگ سلسلہ نظامیہ چشتیہ سے ارادت رکھتے ہوں۔ یہ بھی بات نقل ہے کہ ایک بار شیخ جلال الدین سفر میں تھے کہ اتفاقاً ایک رات کو ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں کو
देखा कि बोरिया बिस्तर लेकर वो लोग शहर से गांव से रुखसत हो रहे हैं। जब गांव वाले से हाल चाल पूछा कि लोग बोरिया बिस्तर लेकर इस गांव से क्यों बाहर हो रहे हैं, तो गांव वालों ने बताया कि इस साल बर्फबारी की वजह से हमारी फसलें बर्बाद हो गई हैं, गल्ला हुआ ही नहीं है, लेकिन हाकिम को आफते अर्दो समावी से कोई मतलब नहीं है, उसको तो हर हाल में हमसे वसूल याबी ही करना है और हमारे अंदर लगान देने की ताकत भी नहीं है, इसलिए गांव छोड़कर हम भाग रहे हैं। हजरत शेख जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर तुम लोग गांव को मेरे हाथ फरोख्त कर दो और इस गांव का नाम जलालाबाद रख दो तो मैं तुम्हें काफ़ी माल दूंगा कि तुम्हारी लगान भी अदायगी हो जाएगी या तुम्हारे पास काफ़ी रकम भी बच जाएगा। ऐसी सूरत में गांव वालों ने ये बात कबूल कर ली और हज़रत शेख जलालुद्दीन अलैहि रहमा ने उनसे कहा, जितने भी लोहे के औजार है इकट्ठा करो और खुश्क लकड़ी जमा करो जितनी हो सके, और आग खूब दहका दो और इसमें सब लोहे का सामान डाल दो, और फिर सुबह को आकर वो सामान निकालना। और आधी रात के बाद हज़रत शेख जलालुद्दीन भी गांव वालों से पोशीदा होकर गांव से वापस हो गए। सुबह के वक्त जब गांव वालों ने वहां आकर देखा तो तमाम लोहे का सामान खालिस सोने का बन चुका था। लिहाजा गांव वालों ने हाकिम की लगान उस सोने से अदा की और सब मालदार हो गए और गांव का नाम जलालाबाद रख दिया गया। हजरत शेख जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की ये करामत सिग्गरुल अख्ताब में लिखी गई है। साहिब सिग्गरुल अख्ताब ने एक दूसरे वाक़ियों को इस तरीके से लिखा है कि वो फरमाते हैं कि एक बार शेख जलालुद्दीन दरिया के किनारे पहुंचे तो वहां एक जोगी जो कि आंख बंद किए हुए बैठा था। उसने जब आंखें खोलकर शेख को अपने पास आते हुए देखा तो आपको खुशामदीद कहा और कहा कि मेरे पास एक पारस पत्थर है। मैंने दिल में सोचा था कि आंखें खोलने के बाद मुझको जो शख्स सबसे पहले दिखाई देगा मैं उसको दे दूंगा, लिहाजा तुम ये लाजवाल दौलत लो और जितना सोना इससे तुम बना सको तुम इससे बना लो और मौज उड़ाओ। हजरत शेख जलालुद्दीन ने उससे वो पारस पत्थर लेकर दरिया में फेंक दिया। आपकी हरकत को देखकर जोगी बहुत गुस्से में आ गया और कहा, तुमने इस पत्थर की कदर नहीं समझी और इसको दरिया में फेंक दिया। अब तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी खैर इसी में है कि मेरा पत्थर मुझको तुम वापस कर दो। हजरत शेख ने जवाब दिया कि जब तुमने मुझे पत्थर दे दिया, जब तुम मुझे पत्थर दे चुके हो तो मुझे इख्तियार है कि मैं जो चाहूं करूं, तुमको अब इससे क्या मतलब। जोगी अफसोस करते हुए हाथ मलने लगा, रोना धोना शुरू कर दिया और कहा कि हाय अफसोस कि इतनी बेशकीमत चीज तुमने दरिया में फेंक दी। अब मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, जब तक तुम मेरा पारस पत्थर मुझे वापस न करोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसकी ये बात सुनकर हजरत शेख मुस्कुराए और फरमाया कि दरिया के अंदर जाकर अपना पत्थर उठा लाओ, मगर उस जैसा अगर कोई दूसरा पत्थर देखे तो तुम उस पत्थर को हरगिज ना उठाना, तुम सिर्फ अपना पत्थर उठाना। जब उसने जैसे ही दरिया के अंदर कदम रखा तो उसने वहां देखा कि उसके जैसे पत्थर के वहां हजारों पारस पत्थर पड़े हैं। जब उसने उसको देखा तो अपने पत्थर को उठाते ही फिर एक दूसरा पत्थर उठाया। उसके मन में लाना चाहने की सबब से उसने एक और पत्थर उठा लिया। जैसे ही उठाया ये शेख बोले कि ऐ संग दिल, तू अपना वादा भूल गया। जोगी शर्मिंदा होकर दरिया के बाहर आया और दोनों पत्थर शेख के सामने डालकर कदमों में गिर पड़ा और अपनी जबान से कलमा अदा करके मुसलमान हो गया और मुरीद हुआ और साहिब कमालात हो गया। साहिब सिग्गरुल अख्ताब लिखते हैं कि हजरत शेख जलालुद्दीन कुद्दस सिर्रहुल अजीज का एक और वाक़या वो बयान करते हैं कि एक शख्स अहमद कलंदर मुर्शिद कामिल की तलाश व जुस्तजू में तुर्किस्तान से हिंदुस्तान आया और जंगल में क़याम पसीर हुआ और पानीपत के मशाइख की दावत की। लिहाजा अक्सर मशाइख हजरत शेख जलालुद्दीन के हमराह उसकी दावत में गए। जब खाना चुना गया, बर्तनों के सरपोश खोले गए तो तमाम खाने गैर मशरू पाए गए जिनका खाना शरीयत में हराम था। चूँकि तमाम जानवरों के गोश्त और पके हुए कल्ले खानों में मौजूद थे, तमाम मशाइख को ये देखकर इंतहाई कराहियत हुई। ये हाल देखकर हजरत शेख जलालुद्दीन अलैहि रहमा ने मशाइख से मुखातब होकर फरमाया कि कराहियत की क्या वजह है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करो कि ये हराम चीज़ें तुम्हारे दस्तरखान से दूर हो जाए। आपके ये अल्फाज फरमाते ही वो तमाम हराम जानवर जो पके हुए गोश्त थे जिंदा हो गए और उन्होंने अपना अपना रास्ता पकड़कर जंगल की तरफ फरार हो गए। अहमद कलंदर ने जब आपकी इस करामत को देखा
تو آپ کے پیروں پر سر رکھ کر معافی مانگی اور عرض کیا کہ میری یہ حرکت اس لیے تھی کہ میں مشائخ کے کمال کا امتحان لینا چاہتا تھا، جو کہ پورا ہو گیا۔ اب میں نے شیخ کامل پا لیا اور امید کرتا ہوں کہ شرف ارادت سے مجھے مشرف فرمائے، لہٰذا وہ آپ کا مرید ہو کر کمالات ظاہری و باطنی کا حامل بن گیا۔ سبحان اللہ۔ صاحب سیر الاقطاب آگے فرماتے ہیں کہ ایک دن شیخ جلال الدین قدس سرہ العزیز راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے ایک ضعیف اور کمزور بڑھیا کو گھڑا سر پر رکھے ہوئے دیکھا کہ وہ ایک گھڑا جس میں پانی بھرا ہوا ہے اس کو اپنے سر پہ رکھی ہوئی ہے۔ شیخ نے پوچھا کہ اے ماں، کوئی دوسرا اور نہیں ہے جو تیری مدد کر سکے؟ کیا تیرے پاس کوئی بیٹے یا کوئی پوتے نہیں ہیں جو تیرے اس پانی کے گھڑے کو اپنے سر پر رکھ کے تیرے روم تک پہنچا سکیں؟ اس بڑھیا نے کہا کہ میں بے کس ہوں، مجبور ہوں، اکیلی ہوں۔ تو شیخ نے اس سے گھڑا لے لیا اور پانی بھر کر اپنے کاندھے پر اٹھا کر اس کے گھر پہنچا دیا اور فرمایا کہ اب انشاءاللہ یہ گھڑا پانی تمہاری زندگی بھر ختم نہ ہوگا۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا کہ بڑھیا کی زندگی بھر وہ گھڑا پانی سے خالی نہیں ہوا اور جتنا خرچ ہوتا اتنا ہی زیادہ پانی اس میں بھر جایا کرتا۔ سبحان اللہ۔ شیخ جلال الدین علیہ رحمت و رضوان کے مقام و مراتب کو بتاتے ہوئے اس واقعے کو اس میں ایڈ کیا گیا ہے کہ سلطان فیروز الدین کے عہد میں مخدوم جہانیہ جہاں گشت مقام اچ سے دہلی تشریف لائے اور انتہائی بیمار ہو گئے کہ نزع کی حالت ان کے اوپر طاری ہو گئی، تو پانی پت میں حضرت شیخ جلال الدین کبیر الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کو الہام غیبی ہوا کہ دہلی جا کر اپنی عمر کے 10 سال مخدوم جہانیہ جہاں گشت کو تم جا کر دے دو۔ لہٰذا حضرت شیخ جلال الدین کبیر الاولیاء اپنی کرامت کے زور سے 1 ساعت میں ہی دہلی پہنچے اور ان کے سرہانے پہنچ کر السلام علیک کہا تو مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے آنکھیں کھولی اور سلام کا جواب دیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ اٹھیے اور وضو کیجئے۔ جب مخدوم نے وضو کر لیا تو شیخ نے کہا کہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلائیے۔ مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے اپنے دونوں ہاتھ آپ کے آگے پھیلا دیے اور حضرت شیخ جلال الدین کبیر الاولیاء نے فرمایا کہ میں نے اپنی عمر کے 10 سال تم کو دے دیے۔ مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے فرمایا کہ میں نے قبول کیے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت شیخ جلال الدین وہاں سے لوٹے اور دیکھتے دیکھتے ہی پانی پت پہنچ گئے اور حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت علیہ رحمہ شفایاب ہو گئے۔ یہ خبر سن کر کہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت شفایاب ہو گئے ہیں تو سلطان فیروز الدین آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا اور خیریت دریافت کی تو حضرت مخدوم نے فرمایا کہ شیخ جلال الدین پانی پتی علیہ رحمہ نے اپنی عمر کے 10 سال مجھے دے دیے ہیں، ورنہ میری عمر اب باقی نہیں رہ گئی تھی۔ یہ سن کر سلطان فیروز الدین کو اشتیاق قدم بوسی ہوا اور دہلی سے پانی پت آ کر حضرت شیخ جلال الدین قدس سرہ العزیز کی زیارت سے مشرف ہوا۔ یہ تھی ایک مختصر سوانح حیات سیدی سرکار الشیخ جلال الدین کبیر الاولیاء علیہ رحمت و رضوان کی۔ ایسی ہی بزرگوں کی سوانح حیات کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔